نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی النقشبندی الحنفی۔ میں نے جو آخری ویڈیو بنائی تھی اس سے پہلے میں نے ساحل ادیم پر ویڈیو بنائی تھی ایک، اور اس کے بعد سے کچھ لوگوں کے کمنٹس آئے اور بہت فضول قسم کے کمنٹس آئے۔ مجھے اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے دین صرف ان لوگوں کو آتا ہے جو ساحل ادیم کے لونڈے لپاڑے ہیں اور لونڈیاں لپاڑیاں ہیں، کیونکہ ان کے لیے اس سے مناسب نام میرے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے جو بکواسیات اس کمنٹس میں کی ہوئی ہیں نا، وہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو میک یو اویئر آف دس that I am not a mullah. Mind it, I am not a Maulvi, not even a Folvi. Basically who I am, mind it, I am a true scholar of Islamic knowledge and the religion that has been brought by my beloved Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secondly, I born in Pakistan. I've grown up in Pakistan, not in America and Canada. اتنی انگریزی میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس سے پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں کون ہوں۔ ساحل ادیم ایک جاہل انسان سے زیادہ میری ایجوکیشن ہے۔ آپ نے اس کو جس لیول پر پہنچایا ہوا ہے نا، اس سے نیچے آ جائیں۔ ہم نے بات ساحل ادیم کی نہیں ماننی۔ ساحل ادیم جو بات کرے گا ہم اس کو قرآن و حدیث پر پیش کریں گے۔ اگر وہ بات قرآن و حدیث کے موافق ہے then we must accept that۔ اگر کہ وہ قرآن و حدیث کے موافق نہیں ہے تو we must reject that۔ یہ وہ ہے جو ہمیں نبی علیہ السلام مبارک نے عطا فرمایا ہے۔ مثلا میں بھی یہ لیٹسٹ ویڈیو کرنے جا رہا ہوں، ساحل ادیم کا پورا علمی جو اس کا ایک کہتے ہیں نا اسٹیچر ہے، یا اس کو آپ کہہ لیں ایک اس کی ریپیوٹ ہے علم کی، وہ کھل کے اس میں سامنے آ جائے گی۔ وہ ایک حدیث کو قرآن کی آیت بتا رہا ہے۔ ہاؤ ڈیئر یو ساحل ادیم، if you don't have any knowledge or information about a certain hadith or verse, whether it belongs to Sunnah or it belongs to Quran, you must have first to get that knowledge accordingly. Then come to the microphone and then express yourself. Whatever you have learned or whatever you have in your mind or in your heart, whatever you have with regard to your experience or whatever it might be, that's belong to your this shaky personality. اور ساحل ادیم صاحب، آپ کے لونڈے لپاڑوں اور لونڈیوں لپاڑیوں نے مجھے بہت زیادہ مایوس کیا ہے۔ جن لوگوں کا سٹینڈرڈ یہ ہے نا کہ وہ آپ جیسے آدمی کو ڈائگنوز نہ کر سکیں۔ Each individual of Ummah must have diagnostic parts to separate the right from the wrong, to separate truth from false. Now this is the basic and main criteria. میرے خیال اتنا بہت ہو گیا ان لونڈا لپاڑوں کے لیے کہ آئندہ یہ مجھے مولوی نہ کہ، اور آپ کے یہ جو مسٹر ساحل ادیم ہے ان سے زیادہ بڑی ڈگری میرے پاس ہے۔ اچھا کہ میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، یہ میرے اللہ کا مجھ پر کرم ہے، میں جن کی اولاد ہوں، ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو شروع سے لے کر مسلمان تھا اور آج تک مسلمان ہے۔ اور ایک بات اور، نہ میں دیوبندی ہوں، نہ میں بریلوی ہوں، نہ میں اہل حدیث ہوں، نہ میں وہابی ہوں، نہ میں کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہوں۔
میں نبی علیہ السلام کے دور سے میرے بڑے اہل سنت والجماعت نبی علیہ السلام کے راستے پر چلے آ رہے ہیں اور ہم آج تک اسی راستے پر ہیں. ہمارے بڑوں نے ہمیں وہ تربیت دی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہمارے بڑے ہمیں دیتے آ رہے ہیں. اس لیے ہم کسی بھی طرف نہیں گئے. میں کسی بھی فرقے کو برا نہیں کہتا سوائے اس کے کہ جو ناحق ہے. اب ان 73 فرقوں میں دیکھیں کہ ناحق کون ہے. میں نے ابن تیمیہ کو بڑا گہرائی میں پڑھا ہے. I don't like them. Even their faith, especially about توحید and اللہ. وہ اللہ تعالیٰ کی توہین کرتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا وہ کہتا ہے اللہ باتھ روم میں بھی اپنی شان کے لائق ہمارے ساتھ ہوتا ہے. حالانکہ اللہ کی ایسی کوئی شان نہیں ہے کہ جو باتھ روم میں ظاہر ہو. نعوذ باللہ من ذالک. تیمیہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تو عرش سے پہلے آسمان پر اترتا ہے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہماری طرح نہیں ہے کہ حرکتیں کرے گا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ بے مثل و بے مثال ہے. جو بے مثل و بے مثال ہے اس کی کوئی مثل ہی نہیں, اس کی کوئی مثال ہی نہیں. تو پھر آپ پیش کیسے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اترتا ہے عرش سے پہلے آسمان پر؟ نہیں, ہمارے یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں آدھی رات کے بعد. کس طرح؟ یہ متشابہات میں سے ہے. اس کی کیفیت مجہول ہے. ہمارا ایمان اس پر اسی طرح ہے. اللہ تعالیٰ بالکل جو اللہ نے فرمایا ویسے ہے, لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے. اس طرح نہیں کہ جس طرح میں اپنی فرسٹ فلور سے اپنے بیڈ روم کے یا کسی ہوٹل کے فرسٹ فلور سے یا سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ فلور سے میں گراؤنڈ فلور پر آ جاؤں. اٹس ناٹ لائک دیٹ مائنڈڈ. اب میں سائل ادیم کا وہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سمجھ آ گئی نا آپ کو میں کون ہوں؟ ہاں, اس لیے مجھے سائل ادیم کا دین نہ سکھاؤ. میں نبی علیہ السلام کے دور سے اپنے بڑوں سے سینہ بسینہ دین لیتا آ رہا ہوں. میں نے اپنے بچوں کو سینہ بسینہ دین ٹرانسفر کیا ہے. میری ڈگری مینجمنٹ سائنسز میں ایکویلنٹ 18 ایئرز آف ایجوکیشن. ٹھیک ہے جی. اور کم از کم میں اس لیے سائل ادیم پر نہیں کر رہا پروگرام اور انجینئر مرزا پہ کہ مجھے سبسکرائبر ملے. نو سوری جی. میں سائل ادیم اور انجینئر مرزا پہ اس لیے کام کر رہا ہوں کہ یہ دونوں بے دین ہیں اور دونوں دین کے خلاف جا رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ حدیث سنا کر, اور اس حدیث کی جو ہے نا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عالم میں اور سائل ادیم اور انجینئر محمد علی مرزا میں کیا فرق ہے. یہ آپ کلپ سنیں جی, اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسری تمام امتیں کیا ماڈل لگا رہی ہیں, ابھی بھی گورا کیا ماڈل لگا رہا ہے کہ پہلے دل میں برا جانو. اگر وہ ہمت کر سکتے ہو تو اس کے بارے میں کچھ بات چیت کر لو. اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا تو پھر جا کے روکو, ایکشن لو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے تھرو, نبی علیہ السلام کے تھرو یہ ماڈل الٹا کر دیا, جو کہ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے کہ جیسی برائی دیکھو سب سے پہلے ہاتھ سے روک لو. بڑے بڑے دماغوں کے دھوئیں نکل جانے ہیں اس بات پہ کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں سر صاحب. میں نہیں بات کر رہا ہوں, میں قرآن کی آیت سنا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات میں آپ کو اس کی سائنس سینس بتا رہا ہوں کہ آپ کی بیٹی ہے باہر روڈ پہ, کوئی بندہ آیا بھاگ کے پکڑ لیا اس نے, تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ دل میں برا جان رہے ہوں, کیا چاہتے ہیں؟ قرآن کی آیت ہے, ہاتھ سے روکیں نا, بولیں کہ آیت پوری کریں, ہاتھ سے پہلے روکیں. جب اپنی بیٹی پکڑی جائے, اپنا بچہ گوارا ہو تو ہمیں محمدی بندے چاہیے ہوں, اور جب لوگوں کے بچے ہمارے سامنے ہو تو ہم کہیں نہیں جی ہم جیک ویلس کے ماڈل پہ چلتے ہیں یا دلائی لاما کے ماڈل پہ چلتے ہیں, جی ہم دل میں برا جانیں گے. ٹھیک ہے جی. جلد 1 اور اس کا جو ہے نا جو رقم ہے اس کے حدیث شریف کی وہ ہے 49. احمد بن حنبل, مسند احمد بن حنبل, حدیث کا نمبر ہے 11088. ابو داؤد حدیث کا نمبر ہے 4340. 3 کتابوں سے میں نے حدیث آپ کو بتائی. یہ حدیث ہے سائل ادیم صاحب, قرآن کی آیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم سے ہر شخص کو محفوظ رکھے. جس طرح آپ گمراہی پھیلا رہے ہیں نا, ابھی میں آتا ہوں. اس کے بعد صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کہ آپ کی بیٹی ہو اور اس کا کوئی ہاتھ باہر پکڑ لے تو آپ کیا چاہیں گے؟ آپ چاہیں گے کہ لوگ زور سے اس چیز کو روکیں, ہاتھ سے روکیں.
اچھا، اس سے پہلے میں آپ کا ترجمہ آپ کو سنا دوں. تم میں سے جو کوئی کسی غلط بات کو دیکھے تو چاہیے کہ اس کو اپنے زور بازو سے روکے. اگر اس میں اس کی طاقت نہ ہو تو اس کو اپنی زبان سے روکے، اور اگر اس میں اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اس کو اپنے دل میں برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے. تو ساحل ادیم صاحب نے اس پہ بڑا زور دیا، کچھ لوگوں کے نام لیے، دلائی لاما اور پتہ نہیں میسلو اور پتہ نہیں کون کون، کہ وہ تو انگریز تو یہ کر رہے تھے کہ انہوں نے تو پہلے دل میں برا جانو اور پھر جو ہے تو زبان سے، اور پھر ان سے نیگوشیٹ کرو اور اس طریقے سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سسٹم کو الٹا کر دیا. پہلی بات یہ کہ یہ سسٹم اس وقت تھا ہی نہیں جب قرآن و حدیث کا نزول ہو رہا تھا. یہ سسٹم اس وقت نہیں تھا. انگریزوں نے کبھی ان چیزوں کو برا نہیں سمجھا. جب ہم اندلس میں حکومت کر رہے تھے تو انگلینڈ یورپ جو ہے تو ڈارک ایج میں تھا. ڈارک ایج میں جب اندلس کی گلیوں میں اسٹریٹ لائٹس جلا کرتی تھیں، اسٹریٹ لیمپس روشن ہوتے تھے، اس وقت صاف ستھرے موسم میں یورپ کے اندر، انگلینڈ میں اور اس کے ارد گرد جتنے بھی انگلینڈ کے جہاں تک بھی ان کی حکومت تھی، وہاں پر کیچڑ ہوتا تھا اور اس جگہ پر روشنی کا انتظام نہیں تھا. دن کو بھی وہاں پر بڑے برے حالات ہوا کرتے تھے. ٹھیک جی. اب آئیں آپ اس طرف کہ جس حدیث میں آپ نے کہا نا کہ وہ ان کا الٹ دیا، ان کا کوئی نہیں الٹا. اس وقت یہ تھا ہی نہیں. یہ آج بھی ان کے اس میں نہیں ہے برائی کو روکنے کا. صرف پولیس ہے اور پولیس کے تھرو وہ یہ کام کرتے ہیں. یا آپ کسی کے گھر میں اتر جائیں، کسی کو ماریں یا کچھ کریں تو اس کے اندر ان کا قانون ہے کہ مار دو. پاکستان میں بھی ہے. ٹھیک ہے نا. بات اپلیکیشن کی ایک چیز کی. اب کیا ہوا جی؟ اب یہ ہوا کہ میں ساحل ادیم صاحب سے پوچھتا ہوں. انہوں نے بڑی عجیب و غریب مثال دی ہے کہ کسی کی بیٹی پکڑی جائے تو، لیکن اگر آپ کی بیٹی باہر کو اس کا ہاتھ پکڑ لے تو آپ یہ چاہیں گے کہ کوئی اس کو دل میں برا سمجھے؟ آپ چاہیں گے کہ لوگ آ کر اس کو چھڑائیں، ہاتھ ڈالیں اس کے اوپر؟ لوگوں کا دماغ خراب ہے کہ ہاتھ ڈالیں. ساحل ادیم صاحب، آپ لوگوں کو بچے مروانا چاہتے ہیں؟ بہاولپور میں جو گند ہوا تھا ساحل ادیم صاحب، کیا آپ نے جا کر وہاں پر ہاتھ پکڑا تھا ان کا؟ جب آپ کو پتہ لگ گیا، حالات ختم ہو گئے، تو آپ کو پتہ لگا ان میں کون کون شامل تھے، تو آپ نے جا کر کیا ان کا ہاتھ پکڑا؟ آپ نے جا کر وہاں پر شور مور ڈالا، اپنے لونڈے لپاڑے لونڈیاں لپاڑیاں لے کر وہاں پر گئے بہاولپور یونیورسٹی میں؟ ادھر جا کر آپ نے کوئی احتجاج کیا کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے؟ نہیں. خود تو آپ اپنے مورچے کے اندر بیٹھے ہیں، دوسروں کے بچے مروا رہے ہیں. میری بیٹی باہر نکلے گی، میں اپنی بیٹی کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہوں. جو شخص میری بیٹی پر ہاتھ ڈالے گا وہ پہلے مجھے جانتا ہوگا کہ میری زور اور میری طاقت کیا ہے، اس کے بعد وہ میری بیٹی پر ہاتھ ڈالے گا. اور جب وہ میری بیٹی کا ہاتھ باہر پکڑے گا تو اس کو پتا ہوگا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اپنی بیٹی کو چھڑوا سکوں، وہ تب میری بیٹی پر ہاتھ ڈالے گا. اور یہ تو اس کو پتا ہے کہ باہر جو لوگ گھوم پھر رہے ہیں ان میں اتنا دم نہیں ہے. کیوں؟ کہ یا تو وہ کسی سیاسی پارٹی کا کوئی بہت بڑا MNA MP ہوگا، یا وہ کسی بیوروکریٹ کا بیٹا ہوگا. جس جگہ میں رہتا ہوں یہاں کے 2 واقعات آپ کو سناتا ہوں. لڑکی کو چھیڑا گیا، بڑا شور مچا، تو میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے اس آدمی کو یہ بات کرتے سنا کہ کیا کریں یار، نوجوان لڑکے ہیں، لڑکے تو اس طرح ہوتے ہیں. اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے یہ بات کی تھی. اور سب لوگ کھڑے ہی کر رہے تھے. میں بھی چپ ہو کر گزر گیا، کیونکہ اگر یہ میں بات کرتا نا تو اس کے ارد گرد کھڑے گن مین میرے منہ کا کچومر نکال دیتے. کچومر جانتے ہیں آپ؟ ہاں، آپ کے منہ کا تو کچھ بھی نہیں بنے گا. اپنا سائل ہے وہ باتیں کرو جو عقل کو عقل جس کو قبول کرے. دوسروں کے بچے نہ مرواؤ. جو لوگ بیٹیاں لوگوں کی بھری سڑک پہ اغوا کر کے لی جاتے ہیں اور پولیس والے اپنی گنوں کے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ کہتے ہو کہ ایک محلے کا نوجوان اٹھ کر ہاتھ ڈال دے. خود آپ کدھر ہیں ساحل صاحب؟ میرا جسم میری مرضی. تمام لوگ نکلے تھے اسلام آباد میں، لاہور میں. آپ کدھر رہتے ہو؟ مجھے نہیں پتا. کس سازش کے تحت کینیڈا اور امریکہ سے ٹریننگ کر کے یہاں آئے ہو؟ مجھے نہیں پتا. آپ نکلے تھے اپنی لونڈیاں لپاڑیاں لے کر. جس وقت وہ کہہ رہی تھی میرا جسم میری مرضی، لو میں بیٹھ گئی، لو میں اٹھ گئی، اس وقت آپ نے کہا کہ ہم آپ کو بٹھاتے. آپ کدھر تھے؟ کدھر تھے آپ کی لونڈی؟ میں نے ایک کو نہیں دیکھا آپ کی لونڈی لپاڑی کو جو اس وقت بکواس کر رہی ہے کمنٹس میں آگے. میں نے ایک لونڈے لپاڑے کو نہیں دیکھا آپ کے جو کمنٹس میں آ کے بکواس کر رہے ہیں اور دین کی باتیں کر رہے ہیں.
حدیثیں سنانا بہت آسان کام ہے، اور آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ حدیث ہے کہ قرآن کی آیت ہے. آپ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا، اور بڑے بڑوں کے دماغ میں دھواں نکل جائے گا. یار آج میں دھواں نکل جائے گا. 1400 سال سے ہم یہ حدیث جو ہے تو ہمارے بڑے سنتے آ رہے ہیں، ہمیں سناتے آ رہے ہیں. ہمیں 14 سال مجھے پڑھے ہوئے ہو گئے، اس عمر کو میں پہنچ گیا. مجھے اب آپ سنا رہی ہے. اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. میں بھی آپ کو اس حدیث کی دوسری حدیث سنا کر اس حدیث کی ایکسپلینیشن کرتا ہوں. کک آپ کے پاس علم نہیں ہے منا، اور آپ کی سائیکالوجی فٹ ہے منہ آپ کی سائیکالوجی کا، فٹ ہے منہ آپ کی سائیکالوجی کا. چلا سائیکالوجی سکھانے، سائیکالوجی سکھانے چلا ہے. حال اس کا یہ ہے کہ اس کا اپنا یہ کردار ہے کہ اس نے کسی جگہ پر بھی یہ احتجاج نہیں کیا. مجھے اپنے احتجاج کی ویڈیو بھیجیں اس تاریخ کے ساتھ جب آپ نے نکل کر میرا جسم میری مرضی کے خلاف برائی ہو رہی ہے نا. ایک عورت کہہ رہی ہے میرا مرضی ہے میں اپنے جسم جس جگہ پر استعمال کروں، روکے نا برائی کو زور کے ساتھ. کیوں نہیں روکا آپ نے؟ کتنے آپ کی لونڈی لپاڑیاں، کتنے یہ آپ کے لونڈے لپاڑے نکلتے باہر، لوگتے ان کو ہاتھوں سے. پولیس آپ کے کھنے پھینک دیتی، اٹھا کے اندر پھینکتی. یہ ان طاقتور لوگوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں باہر، چلے ہیں جی لوگوں کو درس دینے. بھاولپور یونیورسٹی جا کر احتجاج کرو نا، کیوں نہیں کیا؟ کہتا ہے لہجہ اس کا ایسا ہوتا ہے. لہجہ نہیں ہوگا، منافق انسان، دین کی سمجھ نہیں ہے اور اٹھ کے باتیں کرتے ہو، دوسروں کے بچوں کو حلال کروانا چاہتے ہو. میں اپنی بیٹی کا، اپنی بیوی کا، اپنی ماں بہن کا، اپنی آل اولاد کا خود ذمہ دار ہوں. میرے گھر میں چور آ جائے، محلے سے کوئی آتا نہیں کہ چور ان کو پہچان لیں گے آ کے اگلے روز ان کی بیٹیوں کو مار دیا ہوگا، انہوں نے باہر بیٹے کو مار دیا ہوگا. ایک تو یہ بندہ تھا. اور یہاں پر ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں، ایسے ایسے واقعات. ایک بیوروکریٹ تھا مشرف کے دور میں، اس کی بیٹی بھی تھی، اس کے بیٹے بھی تھے، بہت سارے بیوروکریٹس وہ ملے ہوئے تھے آپس میں. وہ گاڑی میں جا رہے تھے تو بندے مار گئے تھے، بندے مار گئے تھے گاڑی چڑھا کے اس کے اوپر. پتہ نہیں نشے میں تھے، کیا تھا کیا نہیں تھا، مجھے اس کی اتنی زیادہ خبر نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اخبار میں آیا جو ہم نے پڑھا. کس نے پکڑا اس بیوروکریٹ کو، اس کے بچوں کو؟ ہاں جی، کر سکتے ہیں آپ. یہ بھی جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں، اٹھے نا بولے. اب جی بکواس کر رہے ہو. لوگوں کو پاکستان پہلے ہی جو ہے تو تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، اور آپ پاکستان کے اندر ایک نئی دہشت گردی کا اضافہ کر رہے ہو کہ لوگ اٹھ کے لوگوں پہ ہاتھ ڈال دیں اور ان کے گھروں میں ماتم ہو اور آپ اپنا بیٹھے ہو. ساحل ادیم صاحب، یہ جس نے بھی آپ کو بھیجا ہے، قسم خدا کی مجھے اللہ زندگی دے اور مجھے اللہ طاقت اور جرت دے، میں آپ کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا. میں آپ کے ان تمام چیزوں کا آپریشن کرتا رہوں گا، آپ کا بھی اور اس انجینئر کا بھی. اور میں اہل سنت کے نوجوانوں سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اپنی آنکھیں بیدار کرو. نبی علیہ السلام کے نام نہاد عاشق نہیں بننا. تمہارے نبی علیہ السلام مبارک، ہمارے نبی علیہ السلام کے دین پر حملہ ہو چکا ہے. انجینئر محمد علی مرزا، ساحل ادیم اور اس طرح کے اور بہت سارے لونڈے لپاڑے آئے ہوئے ہیں. ہر آدمی اولیاء اکرام کے خلاف بات کر رہا ہے، ہر انٹرویو اولیاء اکرام کے خلاف ہو رہا ہے. کون لوگ ہیں جو جا کے انٹرویو کر رہے ہیں؟ آپ پنجاب میں اہل سنت والجماعت بیٹھے ہوئے، آپ اپنا ایک پوڈ کاسٹ نہیں شروع کر سکے؟ اپنا ایک پوڈ کاسٹ تو شروع کرو. میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بس جو میری طاقت اور قوت ہے میں اکیلا اس پر لگا ہوں. میں تو نہ سبسکرائبر کوئی اتنے زیادہ ہے میرے پاس، تو کوئی اور چیز ہے. آپ جس جگہ بیٹھے ہو، مدارس آپ کے پاس ہیں، آپ سب لوگ ہو، ایک پوڈ کاسٹ بناؤ نا اپنا. علامہ راشد صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مفتی جو فیصل آباد کے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ شیخ پورہ میں جو کریمی صاحب ہیں، پیرزادہ کریمی صاحب، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور کتنے لوگ ہیں آپ کے؟ یہ تو میں جانتا ہوں، جن کو میں سنتا رہتا ہوں اور دل خوش ہوتا ہے ان کو دیکھ کر. اللہ آپ کو زندگی دے، ہمت دے. اس طرح نہ کریں. میں جس جگہ بیٹھا ہوں نا وہاں پر بس اس طرح سمجھے کہ ون مین آرمی بھی نہیں ہے، ون ہینڈ مین ہے. بس ایک ہاتھ ہے میرا اور بس میں اکیلا ہوں. یوں سمجھے نہ پاؤں گا نہ، اور بس ایک ہاتھ ہے اور ایک زبان ہے، لیکن میں بول رہا ہوں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک پوڈ کاسٹ تو لیں سب کو آن لائن آ کر، پھر آپ سوال کریں. یہ ان کی نفسیات مفسیات انگلش مگلش سے سب مجھ پر چھوڑ دیں.
میں ان کی نفسیات کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دوں گا. آپ اس محاذ پر آئیں جہاں پر جا کر حدیثوں کا بیخ بنیاد نکال رہے ہیں, قرآن کی آیات کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں. باقی سائل دین کی ساری نفسیات میں اڑا کے رکھ دوں گا اس کی. اب دوسری حدیث سنیں جی, اس کے بعد میں اس کی تشریح کرتا ہوں اور پروگرام کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ تم سب میں سے نگہبان ہیں اور تم سب سے پوچھا جائے گا. راعن نگہبان, اس کی رعیت کے بارے میں. پس امام جو ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان, سائل ادیم تم نہیں, تم کچھ بھی نہیں ہو. یو آر نتھنگ, جسٹ شٹ اپ. لوگوں کے بچوں کو مت مرواؤ, ہاتھ ڈال دو. کیوں ہاتھ ڈال دیں؟ وہ جو لڑکی باہر نکلی ہے اس کے بہن بھائی کدھر ہیں؟ اس کے ماں باپ کدھر ہیں؟ اس کو اکیلا کیوں چھوڑا؟ اس کو ساتھ لے کر کیوں نہیں گئے؟ میں بھی اپنی بیٹی کو کالج چھوڑ کے آتا ہوں. میں خود گھر بیٹھ جاؤں اور میری بیٹی کالج جائے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے محلے کے جوان جائیں. سائل ادیم. پس امام جو کہ لوگوں کے اوپر مقرر ہے وہ نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پریزیڈنٹ آف پاکستان, چیف آف آرمی اسٹاف, چیف جسٹس آف پاکستان, انسپیکٹر جنرل آف پولیس, یہ ہم پر نگہبان ہے درجہ بدرجہ. ان سے پوچھا جائے گا انہوں نے ہماری حفاظت کیسے کی. تم سے پوچھا جائے گا سائل ادیم اپنے آرام سے بیٹھے رہو. ہاں, زبان سے بات میں آگے چل کے بتاتا ہوں. وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ, میں اپنے گھر کے لوگوں کا ذمہ دار ہوں, نگہبان ہوں. مجھ سے میرے گھر کے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. میری بیٹی کے بارے میں کیا کرتی تھی, کدھر جاتی تھی, کالج جاتی تھی تو ساتھ ہوتا تھا, اس کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا تو کدھر تھا. میں جی دفتر میں کمائی کرنے جاتا ہوں تو عزت کی حفاظت کون کرے گا؟ بیٹے کو بھیجو نا, بھائی کو بھیجو اس کے. وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, گھر کا میں باپ, یہاں پر جو رجل ہے راعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ, یہ باپ ہے, دادا بھی ہے, چچا بھی ہے, تایا بھی ہے, ماموں بھی ہے, جو بھی ہے سب اس میں ہے. وَالْمَرَأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ, اور عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کے بچوں کی اور اس کے جو ہے تو کیا کہتے ہیں اس کے گھر کی محافظہ ہے. ان کے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی دین اسلام کے مطابق, ان کو وہ اصول سکھائے گی, تمام چیزیں بتائے گی تاکہ وہ غلط راستوں پر نہ چلے. ٹھیک ہے, جب یہ بتا دے گی باہر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ صبح کی نماز پڑھیں گے اس میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھیں گے, اس میں یہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھیں گے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں گے, آیت الکرسی پڑھیں گے, آمن الرسول پڑھیں گے. جب گھر سے باہر نکلیں گے اللہ حفاظت فرمائے گا. کس کی مجال کے ان کو ہاتھ ڈالیں. وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ, اور وہ جو ہے اس سے پوچھا جائے گا, اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی ان تمام لوگوں کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں, کہ جب وہ کمائی پر ہوتا تھا تو نے گھر میں ان کو کیا کیا. وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَىٰ مَالِ سَيِّدِهِ, اور غلام اپنے مالک کے مال کا محافظ ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. الا, آگاہ ہو جاؤ, خبردار, فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, آگاہ ہو جاؤ کہ تم سب نگہبان ہو, تم سب پوچھے جاؤ گے ان رعیتہ, اپنی رعایا کے بارے میں. سمجھ آئی؟ سائل ادیم, لوگوں کو غلط راستہ مت دو. یہ سمجھ میں آ گئی حدیث؟ اب آؤ اس حدیث پر چلے جس کو تم قرآن کی آیت کہہ رہے ہو. یہاں پر یہ ہوگا جی کہ حکومت ہر علاقے میں تھانوں کے انڈر ہو یا انسپیکٹر جنرل کے انڈر کر دے, اس طریقے سے ہر جگہ پر وہ سب ماتحت ادارہ بنا سکتے ہیں. جو ماتحت ادارہ ادھر بیٹھ کے مثلا ایک آپ شہر لے لیں اور اس کے کینٹ کا ایریا لے لیں. کینٹ کے ایریا میں دو ایک قسم کے تھانے آتے ہیں, دونوں تھانے کے اندر بنا دیے جائیں اور ہر محلے کے اندر ایک بڑا بنا دیا جائے اور اس محلے کے اندر اس بڑے کو اختیار دے دیا جائے کہ جب آپ تھانے میں رپورٹ کریں گے پولیس پہنچ کے اس بندے کو گرفتار کرے گی. بات ختم ہو گئی. آپ نے کون سا, آپ سائل ادیم صاحب جو اپنے ڈرامے لے کر آئے ہیں نا,
نو مور ڈراماز، آپ کے ڈرامے ادھر ختم. یہ اس حدیث کی روشنی میں میں نے کہا ہے. اور جب آپ میں زور کی طاقت نہ ہو، اور ظاہر آپ میں نہیں ہے، وہ حکومت میں اگر آپ میں ہوتی تو میرا جسم میری مرضی کو روکتے اور بھاولپور جا کے احتجاج کرتے. وہ آپ نے نہیں کیا، اس لیے اپنی یہ بکواس بند کریں. ہم آپ جیسے بہت سارے گن کپوں کو دیکھ چکے. پھر زبان سے اس کو روکو. بیٹا اس طرح نہیں، بچیاں گزرتی ہیں محلے کی، آپ بیٹا گھر چلے جایا کریں، چھٹی کے ٹائم پر باہر نہ آیا کریں. یہ طریقہ ہوتا ہے. لیکن دیکھ کے کسی بدماش کو نہ کہہ دینا، وہ آ کے شام کو بیٹھ کے بھی چھڑ کے جائے گا اور منہ بھی سرخ کر کے چلا جائے گا. یہ کام نہ کر رہا. ہم نے ادھر بڑے کو پٹتے ہوئے دیکھا اس بات میں. ہاں ٹکا وہی ہے جس کی بہن بیٹی کو کسی نے چھیڑا، اس نے اگلے کو پھوڑ دیا جا کے، وہ اگلے سے ٹکرا گیا، پھر اگلے کو سمجھ آئی کہ او یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. ساحل ندیم صاحب یہ پاکستان ہے اور یہاں کے حالات بڑے ڈفرینٹ ہیں. آپ امریکہ اور ادھر سے جس سے بھی ٹریننگ لے کر آئے ہیں اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور آپ جو دین پھیلا رہے ہیں آپ پر بھی اللہ کی لعنت، کیونکہ یہ اللہ کا دین نہیں ہے، یہ آپ گمراہی پھیلا رہے ہیں. شریعت یہ نہیں بتاتی. میں نے 2 حدیثیں بتائی ہیں آپ کو. ابھی اس میں بہت بڑا بات ہو سکتی ہے، لیکن میں وہ بات کروں گا انڈر دی ٹائٹل آف مسلم آئیڈینٹی، جس میں آپ نے بہت بڑے بلنڈر پھینکے ہیں، جس میں آپ نے بہت بڑے بڑے بلنڈر پھینکے ہیں. یہ حدیث بھی آپ نے مسلم آئیڈینٹی میں یوز کیا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی ساری چڑھاکیاں اڑا کے رکھ دوں گا. اور جو سامنے بیٹھے تھے نا، گگشتو بیٹھے تھے، گگو گھوڑے بیٹھے تھے سامنے، بس یوں دیکھ رہی ہیں منہ کو، جس طرح کوئی بہت بڑا اسکالر آیا ہوا. اور قسم خدا کی مجھے ہنسی آ رہی تھی. اور ساحل ندیم کے لونڈے لپاڑوں سے اور لونڈیوں لپاڑیوں سے میری یہ التماس ہے کہ تمیز کے دائرے میں رہ کر کمنٹس کریں. ساحل ندیم نے میرے نبی علیہ السلام کے دین پر حملہ کیا ہے، اس نے اولیاء اکرام کی توہین اور بے عزتی کی ہے، اس لیے اس کو میں تمیز کے ساتھ نہیں پکاروں گا. سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ پہلے معافی مانگے، میں اس سے معافی مانگ لوں گا. سمجھ آئی؟ بغیر اس نے پھر جو ہے تو انکار کیا تزکیے کا. بغیر تزکیہ کے اسلام کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، اسلام کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی ساری بنیاد اسپرچویلٹی پہ ہے. سمجھ آئی؟ اسلام کی ساری بنیاد اسپرچویلٹی پر ہے، اور اسپرچویلٹی کے اوپر اسلام کا مادی نظام بنایا گیا ہے. سمجھ آئی؟ کیوں؟ کہ جب تک اسپرچویلٹی مضبوط نہ ہو، اسپرٹ یہ مضبوط نہ ہو، مادی نظام کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا. اینٹیں جب تک سیمنٹ A1 کوالٹی کا نہ بنا ہو، مکس ہو کر، اینٹوں کو نہیں قابو کر سکتا. یاد رکھیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اسلام کی خدمت کرنے کی سچے جذبے کے ساتھ توفیق دے، اور یہ جو منافقین آئے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی ہمیں طاقت اور قوت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.